کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا، وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے، وہ کہتے نہیں، اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں۔ تو یہ تھا مجادلہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے بال دھو رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہے سبحان الذی وسع سماہ، اللہ تیری شان ہے کہ تو نے عرش پہ سن لیا، حالانکہ میں کمرے میں حضور کے موجود ہوں، لیکن میں نے بھی کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مولا یہ تیری صفت ہے کہ تو نے عرش پہ ساری بات سن لی۔ اب جب قرآن نازل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تیرا خاوند کدھر ہے، بلاؤ۔ اوس ابن الصامت اس کے خاوند کا نام ہے، یہ عبداللہ ابن الصامت صحابی کے بھائی ہیں اور خود بھی صحابی ہیں۔ تو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب تمہارے لیے زہار کے کفارے کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے کہ تم ایسا کرو کہ فتحریر رقبۃ، ایک غلام لے کے آزاد کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کہاں سے میں غلام لے لوں؟ غلام خریدنا کوئی آسان بات ہے؟ اس دور میں بھی ہزاروں میں غلام بکتے تھے، تو میں کیسے خریدوں؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتباسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، متتابعین، درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں چھوڑو گے تو پھر شروع کرنے پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی نے 15 روزے رکھے چھوڑ دیے تو پھر اول سے شروع کرے گا، وہ 15 نہیں شمار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی عذر آ جائے، بیمار ہو گیا، کوئی اہم سفر پیش آ گیا تو وہ شمار یعنی وہ دن کاٹ کے پھر وہ پیچھے سے شمار شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں تو 3 دفعہ اگر دن میں نہ کھاؤں نا حضور میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا حضور مجھے بیماری ہے، اگر میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہوں، یہ بیماری ہے، بلیما اس کو کہتے ہیں، یہ بیماری ہے، باقاعدہ آدمی کھاتا ہی رہتا ہے، بعض لوگ تو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ حدیث پہ اعتراض کرے، یہ بیماری ہے، اور یہ ملکہ کے خاندان میں بھی یہ بیماری رہی ہے، جو ملکہ ہے برطانیہ کی، اس کے پورے خاندان میں یہ بیماری تھی۔ تو یہ ایک بیماری ہے، مرض ہے، نوع من المرض ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر 3 دفعہ کم از کم نہ کھاؤں نا کلا بصری، میری آنکھیں بالکل نور چلا جاتا ہے، میں اندھا ہو جاتا ہوں، تو میں کیسے رکھوں گا 2 مہینے کے روزے؟ حضور نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھے کھانے کے پیسے دے دیں یا کھانا دیں، اور کہاں سے کھلاؤ؟ یہ لاڈ تو پھر صحابہ کرتے تھے نا حضور کے ساتھ، اور کسی کی طاقت ہے، اور تھا بھی حقیقت، جھوٹ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اللہ کا بندہ بیوی سے جما کر بیٹھا۔ انسان آج جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سچے لوگ تھے، بتا دیتے تھے، ہم بتاتے نہیں، ورنہ کرتا ہر کوئی ہے، فرق اتنا۔ وہ سچے لوگ تھے، غلطی ہو گئی بتا دو کہ تاکہ قیامت میں عذاب نہ آئے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہم بھگت۔ یہ فرق تھا نا صحابہ میں اور ہم میں۔ وہ جناب حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک غلام آزاد کرو، ایک گردن آزاد، تحریر رقبۃ۔ اس نے اپنی گردن پہ، اس نے کہا حضور یہی تو ہے، اس کو کیا کاٹنا ہے تو کاٹ، اور تو کوئی گردن میں لے نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، 60 روزے رکھو متواتر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو رمضان کے روزے میں بیوی سے صبر نہیں کر سکا تو 2 مہینے کے کیسے صبر کروں گا؟ انہوں نے کہا حضور روزے میں سے یہ ہوا ہے سب کچھ، تو آئندہ 2 مہینے جو اگر میں روزے رکھوں گا تو وہ صبر کون کرے گا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا صبر۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ میرے پاس کوئی چیز ہے کہ میں کھلاؤں؟ آپ مہربانی کر کے مجھے دیں۔ اب حضور چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کیا جائے، غلام یہ نہیں کر سکتا، روزے یہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بڑے بڑے زنبیل جو تھے کھجوروں کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی، کہاں ہے وہ کفارے والا؟ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ 2 زنبیل جو ہیں لے جاؤ کھجور، اور 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔
اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں خدا کی قسم میرے گھرانے جیسا غریب کوئی ہے ہی نہیں، واللہ ما احد افقر منی یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور پورے مدینے میں قسم کھاتا ہوں مجھ سے زیادہ غریب کہاں پہ، جاؤ تم خود کھاؤ۔ لیکن اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم غریب ہو کھا لو، بعد میں جب اللہ دے گا تو کفارہ ادا کر دینا۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صحابی کی یہ خصوصیت تھی، حضور پاک نے اس کو کہا کہ کھاؤ بھی تم اور کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اور اس صحابی کی خصوصیت تھی کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے گھر میں چلے گئے تو اللہ نے وہ بڑے تفصیل سے واقعات ہیں، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو دودھ کے لیے بلایا گیا تو ان کی بہن دوڑے دوڑے آ گئی اور نے کہا اماں جان بھائی تو مل گیا موسیٰ علیہ السلام۔ نے کہا ہے، ان کا فرعون کے گھر میں ہے۔ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں فرعون کے گھر میں ہے، اور اماں جلدی کرو آپ کو بلا رہے ہیں، میرا بھائی دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے، وہ جلدی کریں آپ۔ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ تو حتیٰ کہ جناب فرعون اور زوجہ فرعون بی بی آسیہ مجبور ہو گئی، اور اسی میں اصل میں تو حکمت ہے نا میرے اللہ کی، اگر ماں بھی ذرا جذبات میں آگے بھاگ پڑتی تو وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل جاتا کہ معلوم ہوتا ہے اسی کا بیٹا۔ جب ماں نہیں گئی تو اللہ نے راز بھی تو رکھ لیا نا کہ بھئی ماں ہوتی تو بیٹھی رہے، کہ بیٹے کو صندوق میں ڈالا، صندوق دریا میں گیا، بچہ مل گیا ہے، ماں کہاں صبر کرے گی؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ اب فرعون کا جناب خود آیا دروازے پہ اور ساتھ طے کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ اور تم اس کی آیا بن جاؤ، اور اتنا ہم تمہیں انعام دیں گے، اتنا تنخواہ دیں گے، اتنا اکرام اور اتنا اعزاز، اور پھر دودھ پلا کے بچہ پھر واپس بگھی پہ ہمارے گھر میں آئے گا، پھر جب دودھ کا وقت آئے گا پھر ہم لائیں گے یا آپ کو لے جائیں گے۔ تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ واہ مولا تیری شان ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی لے، تنخواہ بھی لے رہی ہے، دودھ تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو اس لیے اللہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابی کو یہ تم کھا لو، کیونکہ تم مدینے میں غریب ہو، لیا صدقہ بھی ادا ہو گیا کہ گویا 60 مسکینوں نے کھا لیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوں تو کیوں فرمایا کہ جی ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ عالم الغیب بھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، ٹھہر جاؤ، آرڈر آئے تو پھر فیصلہ کریں گے۔ تو علم غیب خاصہ ہے خدا۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، آپ نے سیرت النبی میں الحمدللہ پڑھا ہے کہ صحابہ کو 1500 کا لشکر لے کے حدیبیہ میں پہنچ گئے، کافروں نے روک دیا۔ یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں نا وہ بھی ہل گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ تو اب جناب ہم رک گئے، تو اللہ کے نبی کا خواب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا منڈائیں گے، بال کترائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہ سال تو نہیں کہا تھا، یہ تو کہا تھا لیکن کوئی سال تو معین نہیں کیا۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن حضور آ تو گئے نا، سال معین تو نہیں فرمایا لیکن احرام باندھ کے آ تو گئے، اس لیے ہمیشہ۔ اچھا اسی میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں خبر پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا بایعونی علی الموت، صحابہ آ کے بیعت کرو کہ ہم لوگ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں گے لیکن نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ تو جب عالم الغیب ہیں آپ فرمائیں بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، عثمان زندہ ہے، آ جائے گا، کوئی بیعت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ ہے خدا، علم غیب جو ہے اس کے اندر کوئی شے، ہاں یاد رکھیں اللہ اگر ظاہر کر دیں تو اس کو کہتے ہیں اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب۔ علم غیب کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ملک، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ اگر کچھ غیب کی خبر دے دے
الحمدللہ نہ دیں، اللہ کی مرضی۔ تو اسی طرح کے مثلاً ایک نہیں ہے، متعدد واقعات ہیں۔ اب ایک دوسرے پہلو سے بات سمجھ رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے جو حضرات ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، تو ان کو دماغ میں وہ لوگوں کے یہ ڈالتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ بھئی چونکہ یہ علماء دیوبند جو ہیں اور علماء تبلیغ جو ہیں، یہ علماء اہل حدیث جو ہیں، علماء نجد جو ہیں، یہ سارے وہابی ہیں، اور یہ انبیاء کے علم غیب کی جو نفی کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، یہ نبی کی توہین ہوتی ہے۔ علم غیب نہ ہو جو نبی کی شان کے خلاف، یہ انبیاء کی توہین۔ یہ کہتے ہیں جی اولیاء کچھ نہیں جانتے، مانا ہے اولیاء کی توہین۔ یہ کہتے ہیں جی انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ انبیاء کی توہین ہے۔ تو یہ تو نعوذ باللہ گستاخ نبی ٹھہرے، یہ تو گستاخ انبیاء ہیں اور گستاخ اولیاء ہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے اب ذرا ایک دوسرے پہلو سے غور کریں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ محترم، اللہ تبارک و تعالی جہاں علم عطا فرماتے ہیں وہاں علم دے کر بھی اپنے انبیاء اور اولیاء کی شان کو بڑھا دیتے ہیں، اور جہاں جہاں علم نہیں دیتے ہیں وہاں نہ دینے میں شان ہوتی ہے، توہین نہیں ہوتی۔ بات کو سمجھیں، یعنی جہاں علم دینے میں شان ہے اللہ دے دیتے ہیں، اور کبھی واقعات اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں یعنی علم نہ دینے میں پیغمبر کی شان ہوتی ہے، توہین نہیں ہوتی پیغمبر کی۔ یہ تم الزام لگاتے ہو علماء حق پر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ انبیاء یا اولیاء کی تنقیص کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کے پیغمبر کی تنقیص کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اب یوں سمجھیں، اب اس کو ایک بات سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میں اب مختصر عرض کروں گا، اشارے کروں گا، چونکہ وقت بھی ابھی دن بھی کم رہ گئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اس کے بعد پھر حج آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق میں بیٹھے ہیں اور میلوں میں آگ کا الاؤ تیار ہے، ان کو ڈالا جا رہا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں آگ میں نہیں جلوں گا؟ علم غیب تھا؟ ٹھنڈے۔ اگر یہاں سیدنا ابراہیم الخلیل کو علم ہو کہ میں نے آگ میں نہیں جلنا، تو پھر قربانی کس بات کی ہے؟ پھر تو قربانی نہ ہوئی، پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ ہو گیا نا، قربانی تو نہ ہوئی۔ تو اب اللہ نے علم نہیں دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں نے جل جانا ہے، حتیٰ کہ فرشتے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے آگے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل مہربانی کرو مجھے حکم دو، میں اس آگ کو اٹھا کے تمہارے دشمنوں پہ الٹ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ سے کہو، دعا تو کرو۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ جبریل ایک بات بتاؤ کہ اللہ کو پتا ہے یہ آگ جلی ہوئی ہے اور مجھے ڈال رہے ہیں، یا اللہ کو بھی علم نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کو کیا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ انہوں نے کہا پھر سائل دروازہ تو اس کا کھٹکھٹاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ باہر کوئی بھیک مانگنے والا آیا ہے۔ تو جب اللہ جانتے ہیں کہ آگ میرے لیے جلائی گئی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرا لباس اتارا جا رہا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ مجھے منجنیق میں بیٹھ کے ڈالا جا رہا ہے، جب سب جانتے ہیں تو پھر جاننے والے سے کیا مانگنا ہے؟ اگر وہ جلانے پہ راضی ہیں، ہم جلنے پہ راضی ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے علم نہیں دیا، اگر علم ہو تو پھر شان نہیں بنتی، پھر تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر تو ڈرامہ ہو گیا۔ مجھے بھی پتا ہو کہ میں اس آگ میں چھلانگ لگاؤں گا لیکن نہیں جلوں گا، میں نے فائر پروف لباس پہنا ہوا ہے، مجھ پر آگ کچھ نہیں کر سکتی، 10 دفعہ چھلانگ لگا دیں گے، پھر بہادری کون سی ہے؟ کمال تو اسی کا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ میں نے جل جانا ہے، لیکن جب وہاں سے جدا ہوئے اور آگ کے قریب پہنچے تو حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اب آپ دیکھیں یہاں اللہ نے علم نہیں دیا تو شان بنی، علم نہیں دیا تو شان، اگر علم دے دیتے تو پھر ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی قربانی کی شان نہ بنتی۔ اچھا اسی طرح آپ آگے چلیں، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو،
مینا بھی قریب ہے آپ کے، وہ مسجد بھی قریب ہے، مجرۃ الکبش بھی قریب ہے، وہ جگہ بھی قریب ہے، جہاں جہاں شیطان نے روکا وہ جمرات کی جگہ بھی قریب ہے، جہاں جا کے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا آپ تو بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب بیٹے کو جب لٹا رہے ہیں اور چھری پکڑ کے ذبح کر رہے ہیں، ایمان سے کہیں کہ ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، کیا ابراہیم کو علم ہے کہ چھری نہیں چلے گی اور میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ اور اسماعیل کو بھی علم ہے کہ جناب چھری تو نہیں چلے گی، بس ایسے ویسے باپ اوپر سے چلائیں گے، ہم نے بس دکھانا ہی ہے نا لوگوں کو، نعوذ باللہ۔ تو اگر یہاں علم مان لیں تو توہین ہوتی ہے، یا علم نہ مانے تو توہین ہوتی ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم ہے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کو علم ہے کہ میری گردن پہ چھری نہیں چلے گی، میں ذبح نہیں ہوں گا، پھر تو نعوذ باللہ ڈرامہ ہوا نا، یعنی اللہ کے نبی نہ ہوئے، ڈرامہ کر رہے تھے دکھانے کے لیے۔ تو اس طرح تو پھر کئی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، غلط قسم کے لوگ بھی بیٹے کو سلا دیتے ہیں، اچھا جی میں چھری کب پھیر رہا ہوں، اچھا میرا بیٹا مر جائے گا، اچھا میں پھر گردن جوڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اب علم نہیں ہے تو شان ہے، اگر علم ہوتا کہ چھری نہیں چلے گی پھر چھری چلانا کیا بہادری ہے؟ اگر علم ہوتا کہ گردن نہیں کٹے گی تو پھر گردن جھکانا کیا بہادری ہے؟ اگر علم ہوتا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر بیٹے کو لٹا کے ذبح کرنا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو غصے میں آ گئے، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ غصے میں آ کے چھری کو پھینکا، غصے میں آ گئے چھری کو پھینکا، جلال میں آ گئے، کہا تم نہیں چلتی ہو؟ تو آواز آئی کہ یا ابراہیم الخلیل، خلیل کیوں غصے ہوتے ہو؟ تم کہتے ہو چل، لیکن مالک حکم دیتا ہے کہ نہیں چل، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کیسے چل سکتی؟ تو یہاں اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن ابراہیم کی شان بھی بڑھ گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی شان بھی بڑھ گئی۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں نا جی کہ مدینے سے نکلتے ہوئے اللہ میرے محبوب کو علم دے دیتے یا عالم الغیب ہوتے کہ جی ہم حدیبیہ پہنچیں گے، ہمیں کافر روک دیں گے، ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، ہم طواف نہیں کر سکیں گے، ہمیں واپس آنا پڑے گا، اگر یہ پہلے سے علم غیب ہو تو حضور چلیں کیوں؟ مدینے سے احرام باندھ کے روانہ ہی کیوں؟ اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن علم نہ دینے کے بعد کتنی بڑی شان ہے کہ وہ بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ علم نہیں دیا، کتنی بڑی شان بڑھائی کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا تو اصحاب بیعت رضوان کی رضا کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، علم نہ دینے سے کتنے مقام کھلے اور کتنے عظمتیں ملی اور کتنی شان ملی۔ تو لہذا یہ بات رکھ لیں کہ اگر اللہ علم دیتے ہیں تو وہ بھی شان ہوتی ہے، اور اگر اللہ اپنے انبیاء کو کسی بات کا علم نہ دے تو وہ بھی شان ہے، اس میں ان کی شان میں کمی نہیں آتی، ان کی توہین و تنقیص نہیں ہوتی۔ اب دیکھو کہ حضرت عمر سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ولی من اولیاء اللہ، بلکہ ساری دنیا کے ولی اکٹھے کرو تو حضرت عمر کا کیا مقابلہ؟ وہ تو صحابی رسول ہے، وہ تو خلیفہ ہے محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو ثانی الخلفاء ہے، وہ تو وزیر النبی المصطفیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے علم دیا، مدینے میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ساریہ خیال کرو، پہاڑ کو پشت میں رکھو، نہاوند میں لڑ رہا ہے ساریہ، اللہ نے دکھلا دیا۔ اچھا، اور جناب جب شہادت کا وقت آیا تو قاتل پچھلی صف میں چھپا کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتہ نہیں، تو اگر پتہ ہوتا تو پھر شہادت کیسے نصیب ہوتی؟ اگر علم غیب ہوتا تو شہادت کیسے نصیب ہوتی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے کہیں علم دیا ہے، اب دیکھو نا اللہ نے انسانوں کو بڑا علم دیا ہے لیکن موت کا علم نہیں دیا کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ اچھا، اگر موت کا علم دے دیں تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ان لوگوں سے جا کے پوچھو نا جن کی سزائے موت کا آرڈر ہو جاتا ہے، جن کو، اور وہ موت کی کوٹھڑی میں بند ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ پھر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ پھر جناب یہ ہے کہ جی آج اپیل خارج ہو گئی، آج جناب بلیک وارنٹ ایشو ہو گئے، آج جناب رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی اور ساری اپیلیں ختم ہو گئی۔ اب وہ جناب پتا ہوتا ہے کہ میں نے 2 دن کے بعد جو ہے پھانسی پہ چڑھ جانا ہے، اس سے جا کے پوچھو، اس کا انٹرویو کرو نا کہ یہ 2 دن تمہارے کیسے گزرے۔ تو اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا کہ کہاں مرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، زمیندار ہے، ڈاکٹر ہے، ملازم ہے، صنعت کار ہے، تاجر ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال میں، کار میں لگا ہے، اور جب موت آئے گی آ جائے گی، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، کوئی کام نہ ہوتا دنیا میں۔ تو اس لیے اگر اللہ علم دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے، اور اگر اللہ علم نہیں دیتے ہیں تب بھی شان ہوتی ہے۔
اصل علم غیب خاصہ خدا ہے، وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علم غیب، عالم الغیب والشہادہ، علم محیط کہ احاطہ بکل شیء علما، ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ علام الغیوب، علیم بذات الصدور، اور یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ صرف میرے اللہ کی ذات۔ اب اس پہلو کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب جناب دوسری بات سنیں کہ وہ حضرات جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم غیب انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں عالم الغیب ہیں، علم غیب ہے، اور کلی جزی تمام کوئی چیز آپ سے چھپی غیب ہے ہی نہیں۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بھی تو دلائل سنیں نا کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یا تو اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ناراضگی ہو تو حق سمجھ نہیں آتا، اللہ عقل چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سب سے پہلے اس کی عقل چھین لے۔ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ قتل کرنے کے بعد اب جب بھائی کو مار دیا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی کو لاش کدھر کروں؟ قتل تو کر دیا، اب پریشان ہے کہ جی لاش کہاں لے جائیں؟ بیٹھا ہے غور کر رہا ہے۔ اتنی آج اسی اسنا میں دیکھا کہ کوے آئے، دیکھا تو ایک کوا جو ہے مرا پڑا ہے، اور باقی کوے کٹھے ہو گئے، کہاں 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 کر رہے ہیں، سارے سر کٹھے ہوئے ہوئے ہیں، اور کچھ کوے جو ہیں نا ساتھ کچی سی جگہ ہے تو اس کو اپنے پاؤں سے، کوئی اپنے چونچ سے جناب اس کی مٹی نکال رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مردہ کوے کو پکڑ کے اس میں دبا رہے ہیں، اس کے اوپر مٹی دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو عقل آئی اور کہنے لگا ہائے کاش کہ ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، کہ ہے کاش مجھے تو اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں، اگر اتنی عقل ہوتی تو میں بھی اپنے بھائی کو میری گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال دوں۔ تو وجہ کیا ہے کہ عقل سے۔ تو جن لوگوں نے یہ غلط عقائد بنائے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ائمہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں، تو اب اس کے بارے میں یا تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی، اللہ ناراض ہوئے، اور اس کے بعد وہ بات کو سمجھ نہیں رہے اور اسی غلطی پہ چلے جا رہے۔ ہوتا ہے نا جی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دور میں کافروں کی امداد کی، مسلمانوں کے خلاف، انگریزوں کی امداد کی، کافروں کی امداد کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کتنی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس الماریاں بھری ہوئی ہیں جو میں نے انگریز کی تعریف میں، سرکار کی تعریف میں اور انگریز کے خدمات ادا کرنے میں کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح یعنی آج بھی آپ حیران دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے پیران پیر اور بڑے بڑے بزرگان ملت کہ جن کے نام سن کے آدمی حیران ہو جائے، ان سب نے سپاسنامے پیش کیے ہیں کافروں کو۔ یا تو یہ وجہ ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ میرے مقابلے پر تم علماء ہو کے، پیران عظام ہو کے، مشائخ کرام ہو کے تم لوگوں نے کفر کو ترجیح دی ہے، تو اس لیے پھر ان کو ٹھوکریں لگی عقیدے میں۔ یا یہ ہے کہ اپنے اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے کہ بھی چشم عالم کو کور رہنے دے اور ہماری پیری میں زور رہنے دے، اس زور کو رکھنے کے لیے پھر انہوں نے علماء سو پیدا کیے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل بدل کے ان کو سنایا کہ جناب بالکل سبحان اللہ، آپ تو ہمارے مرشد ہیں، آپ پیر ہیں، آپ سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم میں کرپشن پھیل گئی، کہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر جب بھی آئے گا لوگ گھر لے جائیں گے، کوئی پردہ نہیں۔ کیوں؟ جی پیر سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے بلا؟ جب پیر کے سامنے ہر چیز ہے تو پھر اس سے پردہ کیا مطلب؟ پردہ تو کرو مولوی سے جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے، عام طور پہ عورتیں کو داڑھی والا گزرے تو پردہ کر دیتی ہے، بغیر داڑھی والے سے کوئی پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ دو وجوہات ہوتی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو داڑھی رکھنے والا ہے نا، اس کے اندر کچھ دین کے جراثیم ہیں، ابھی اس کے اندر کچھ دین کا خوف، خدا، رسول، قرآن کچھ ہے، یہ اعتراض کرے گا کہ یہ دیکھو بغیر پردے کے کیسے جا رہی۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور جس کی داڑھی کا چھوڑو، جس آدمی نے اس کو، اس سے کیا پردہ۔ اور دوسری وجہ شاید علماء نے کہا کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پردہ تو عورت مرد سے کرے نا، مرد وہ صرف داڑھی والے کو سمجھتی ہے،
باقی تو سمجھیے کہ میری جنس ہے، اپنے لوگ ہیں، جیسے میری داڑھی نہیں ویسے اس کی داڑھی نہیں، تو کچھ تو ملتا ہے نا میرے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر ان کے عقیدوں کو نعوذ باللہ تباہ کیا، اور ان کی سب سے پہلی دلیل جو ہے یاد رکھیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلہا سب سکھلا، سب علم۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن مبارک میں موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں ہر چیز کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، کل شیء۔ اسی طرح تیسری جگہ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب یہاں بھی کل شیء تو کل استغراق کے لیے ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں ہر چیز بالکل کل شیء ہر چیز آپ کو دے دی، کل تو عموم کے لیے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب میں نہ بیان کی ہو کوئی چیز۔ تو جب اللہ نے قرآن کا علم دے دیا، اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن نازل کر دیا، اور قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آ گیا کل شیء تبیانا لکل شیء۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کل ہو اور شے ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تو کوئی چیز باقی بچی نہیں جس کا علم نہ ہو۔ تو انہوں نے لفظ کل چونکہ عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کلہم کل شیء، جیسے آج بھی آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، جن وہ کہے گا ہذا کل شیء طیب شیل کل شیء، سب کچھ لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ کل شیء جب آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو سارے علم آ گئے۔ پھر ایک فرق وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، بات کو سمجھیں اچھی طرح، اور انبیاء اور اولیاء کا علم جو ہے یہ عطائی ہے۔ عطائی کیا معنی؟ یعنی اللہ نے دے دیا لیکن دے دیا ہے، اب یہ نہیں کہ علم نہ ہو، یعنی اب ان کے پاس یہ عالم الغیب ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، کلی جزی کا علم ہے، کانا ما کانا وایکون کا علم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور انبیاء اولیاء کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب شرک تو تب ہو جب ہم اللہ کے ذاتی علم میں شریک کریں۔ اللہ کے ذاتی علم میں تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے یہ تو عطائی ہے، یہ ذاتی تو ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ عطائی ہے تو پھر اس میں شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے، اللہ معاف کرے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کے بندے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، بھئی تم کیا ہو؟ وہ کہتا ہے کمال کرتے یار میں تو حضور کا ذل ہوں، بروز ہوں۔ جیسے ہر بندے کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو بندہ تو بندہ ہے، سایہ سایہ ہے، میں تو حضور کا گویا سایہ ہوں۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ میری نبوت جو ہے، وہ کہتا ہے جناب خاتم النبیین کا کیا معنی؟ مہر والے نبی، کہ جن کو اللہ نے نبوت کی ختم کی مہر عطا کر دی تھی، کہ جس کو مہر لگا دیں وہ بھی نبی، اور جس نے اطاعت کی، میں نے چونکہ حضور کی اطاعت کی دیا تھا مجھے بھی مہر لگ گئی، میں نبی بن گیا، لیکن میں اصلی نبی نہیں، میں ذلی نبی ہوں، ذلی ہوں، بروزی ہوں، سایہ ہوں ان کا۔ اچھا ہے عجیب آدمی کبھی کبھی تو کیونکہ دروغ گورا حافظہ کبھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ میں مہدی ہوں۔ جب لوگوں نے پکڑا انہوں نے کہا مہدی جو ہے اس کا نام تو ہوگا محمد ابن عبداللہ اور تم ہو غلام احمد۔ وہ بے وقوف کیسے تم نے مہدی کا دعویٰ کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا مہدی عرب ہوگا، قریش ہوگا، اس کی والدہ کا نام باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا اپنا نام محمد ہوگا، اور وہ کعبۃ اللہ میں بین الرکنین ظاہر ہوگا، اور تم یہاں قادیان میں بیٹھے ہو، نام تمہارا غلام احمد ہے اور عربی بھی تم نہیں ہو، تم تو جناب یہاں کے رہنے والے ہو، پٹیالہ کے، قادیان کے، پنجابی بولنے والے بندے، اور پھر تم عرضی نویس ہو، منشی ہو کورٹ میں، تم کیسے مہدی بن گئے؟ اس نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں نا۔ انہوں نے کہا تم نہیں سمجھے نا، مہدی مانا ہدایت کرنے والا، میں بھی تو لوگوں کو ہدایت کرتا رہتا ہوں، تقریر کرتا رہتا ہوں، میں اس طرح مہدی ہوں نا، میں وہ مہدی نہیں ہوں، وہ تو الگ تھا، وہ مہدی تو اس نے کہا وہ عرب معلوم ہوگا، لیکن میں بھی تو تقریر کرتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا ہوں، تو مہدی ہو گیا، لہذا میں مہدی ہوں۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا یار مہدی سے کام نہیں چلتا، تو کہنے لگا اچھا من عیسیٰ، میں عیسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا بس میں عیسیٰ۔ پھر دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا،
تو انہوں نے کہا اچھا اصل بات یہ ہے کہ میں نبی ہوں. پھر کہا کہ من محمد، میں خود محمد ہوں. پھر لوگوں نے پکڑا بیوقوف تم کیسے محمد بن گئے؟ اس نے کہا یہی تو بات ہے نا، تم سمجھ نہیں رہے ہو نا، میں حضور کا سایہ ہوں نا، اصل تو حضور تھے، میں تو عطا ہوں نا، وہ ذاتی نبی تھے، میں عطائی ہوں. تو یہی ان کو بھی دھوکہ لگا کہ ذاتی علم غیب تو انہوں نے کہا خدا کا ہے، لیکن عطائی طور پر انبیاء کو بھی ہے اور اولیاء کو بھی ہے. پہلی بات یاد رکھیں، اس کو آسان انشاءاللہ کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ذاتی عطائی کی تو بحث تب ہو کہ پہلے انبیاء اولیاء کا اپنا وجود مبارک جو ہے کیا وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے. پہلی بات کو سمجھیں. دیکھو نا جی، مثال کے طور پر کہ یہ ایک کتاب ہے، میں کہوں جی یہ میری نہیں، مجھے دی ہے کسی نے، ٹھیک، لیکن جب میرا وجود ہی خود اس کی عطا ہے تو پھر میرے ذاتی ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو شان دیا، اللہ نے نبوت دی، ان کا تو وجود ہی عطائی ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی عطا ہے، اللہ نے چاہتے نہ پیدا کر. تو یہاں ذاتی اور عطائی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو نا جی، دو مالک ہوتے، مثلا ایک زمین ہے، ایک 10 مربع، انہوں نے کہا جی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ مجھے انہوں نے دی ہے، عطا کی، پھر تو بات ہے. لیکن جب ہوئی ساری